آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ ابراہیم 13واں پارہ، آیت نمبر 22 سے لے کر 27 تک۔ یہ مکمل ایک رکوع ہے جس میں بہت اہم مضمون ہے کہ کل قیامت میں جب فیصلہ ہو چکے گا اور کفر کرنے کی پاداش میں کافر جہنم میں جائیں گے اور ایمان والے ایمان کے ذریعے سے سرور اور راحت کی طرف پہنچائے جائیں گے، تو اس وقت بہت سے لوگوں کا جو خیال یہ ہے کہ جن جن کی ہم پرستش کرتے ہیں یا جن جن کو ہم خوش کرنے کے لیے ان کے لیے بہت سے الٹے غلط سرد کام کرتے ہیں، وہ شاید ہمارے کچھ کام میں آ جائیں۔ ان میں سب سے بڑا سرما شیطان ہے۔ شیطان کو خوش کرنے والے کام دنیا میں لوگ بہت کر رہے ہیں۔ اس رکوع میں شیطان کیا تقریر کرے گا اور کس طرح سے اپنے فالوورز کو مایوس کرے گا، اس کو جو محشر میں ہونے والا ہے اللہ نے یہاں بیان کیا ہے تاکہ مومنین ان آیتوں کے ذریعے سے شیطان سے امید رکھنا چھوڑ دیں۔ یہ تقریر یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ وقالا، قالا اگرچہ فعل ماضی ہے، اس نے کہا، لیکن یہ آئندہ محشر کے میدان میں یا فیصلہ ہو چکنے کے بعد جہنم میں اس وقت کہے گا۔ لیکن جب اس وقت کہے گا اس کے لیے لفظ آیا ہے لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکے گا۔ جب فیصلہ ہو چکے گا تو یہ کہے گا۔ تو لما کی وجہ سے یہ جملہ مشروط ہو گیا۔ جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان یوں کہے گا، یہ مطلب ہے۔ تو لما کے ساتھ عطف ہونے کی وجہ سے قالا جو فعل ماضی ہے اس کا ترجمہ مستقبل کا ہوگا۔ وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا، لما قضی الامر، جب معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا، تصفیہ ہو جائے گا۔ لما کے معنی جب اور قضیہ کے معنی فیصلہ ہو چکے گا، الامر کے معنی معاملے کا، جس کا جو بھی میٹر ہے وہاں کھل کے سامنے آئے گا اور ان کا فیصلہ ہو جائے گا، ان کے خلاف ہوگا یا ان کی تائید میں ہوگا، موافقت میں ہوگا یا مخالفت میں ہوگا، فیصلہ ہو چکے گا۔ اس وقت شیطان کہے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، شیطان نے یہ بات کہی، اللہ تعالی نے ہونے والی تقریر کا ایک جز پیش کر دیا۔ کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم، اللہ نے تم سے وعدہ کیا، وعد الحق، سچا وعدہ۔ وعدہ الہی کو بھی شیطان تصدیق کرے گا، لیکن جب سب معاملہ طے ہو جائے گا اب تصدیق سے فائدہ نہیں ہوگا، نہ بولنے والے کو فائدہ ہوگا نہ سننے والے کو فائدہ ہوگا۔ آج اگر ان آیتوں پر یقین کر کے کوئی سدھر جاتا ہے تو فائدہ آج سے شروع ہو جائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، وعدکم، وعدہ کیا تھا تم سے، وعد الحق، سچا وعدہ، حقیقی وعدہ، ووعدتکم، اور تم سے جو میں نے وعدہ کیا، فاخلفتکم، پھر میں نے اس کے خلاف کیا تم سے۔ اخلفتکم، مخالفت کیا تمہاری، میں نے تم سے جو کہا تھا کہ تمہارے گناہ میں لے لوں گا، تمہارا ضامن میں ہوں، تمہارا کفیل میں ہوں، تمہارے لیے جو کچھ پریشانیاں آئیں گی میں سنبھالوں گا، سارے وعدے میرے جھوٹے تھے، میں نے تمہاری مخالفت کی، یعنی اپنے وعدے کے خلاف کیا، وعدے کی خلاف ورزی۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ اور شیطان نے جو وعدہ کیا وہ جھوٹا وعدہ۔ اب اگر کوئی وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو شیطان کا فالوورز ہوا، اور اگر وعدے کی پابندی کرتا ہے تو رحمان کا فالوورز ہوا۔ یہاں سے بات معلوم ہو گئی، کیونکہ رحمان کا وعدہ ایسا ہوتا ہے کہ رحمان مخالفت نہیں کرتے اپنے وعدے کی، ان اللہ لا یخلف المیعاد، کئی آیتوں میں موجود ہے مضمون۔ اور شیطان جو وعدہ کرتا ہے، شیطان خود کہتا ہے کہ میں نے مخالفت کی تمہاری، جو تم سے میں نے وعدہ کیا تھا۔ تو وعدہ کی خلاف ورزی یہ شیطانی کام ہے۔ اسی واسطے حدیث میں آتا ہے کہ یہ منافقت میں 1/4 کے برابر ہے۔
4 میں سے ایک صفت پائی گئی تو 1/4 وہ منافق ہے. اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ وعدے کی خلاف ورزی. وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا پھر میں نے اپنے وعدے کی تم سے خلاف ورزی کر دی. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ، اور نہیں تھا میرے لیے تم پر کوئی زور. سلطان کے معنی کوئی سند، کوئی حکومت کرنے کی کسی خاص زبردستی، کوئی طاقت کہ تم ہمارے مجبور تھے اور مجبوراً ہم کو تم نے فالو کر لیا. ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا. تم بھی آزاد تھے اور میں بھی آزاد تھا. پھر تم ہمارے چنگل میں کیسا آ گئے؟ الا ان، مگر یہ کہ دعوتکم، تم کو میں نے دعوت دی. فاستجبتم لی، اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا. یہ کتنا صریح جملہ ہے کہ شیطان کا واقعی ہم پر زور نہیں ہے. آج کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان نے بھٹکا دیا، لگتا ہے کہ ہم شیطان کے ماتحت ہیں، شیطان سے ہم مغلوب ہیں. شیطان کا غلبہ صرف ان پر ہوتا ہے جو شیطانی کام کر کے، شیطان کو خوش کر کے اس کو اپنا دوست بنا کے رکھتے ہیں. کسی پر زور نہیں. قرآن کریم میں یہ مضمون کئی مقام پر آ چکا ہے. شیطان کا ہم پر یعنی کسی انسان پر کوئی زور نہیں جب تک کہ ہم اس کو موقع نہ دیں. اللہ نے کہا کہ جو میرے مومن بندے ہیں، جو میرے مخلص بندے ہیں، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے جو ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. ہاں، جو تیری بندگی کرتے ہیں، تجھے خوش کرنا چاہتے ہیں، جو تیرے ہی فالوورز ہیں، جو تیرے خوش کرنے والے کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ میرے بندے ہیں پیدائش کے اعتبار سے، لیکن اب وہ بندگی چھوڑ کر تیرے پیچھے چلنے والے ہو گئے. ان پر تیرا قابو چل سکتا ہے. جیسا کہ سورہ شعراء میں ہے. آؤ بتا دوں تم ہمیں کہ شیطان کہاں اپنا اڈا جماتا ہے. هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك نثيم، آؤ بتاتا ہوں کہ شیطان اڈے کہاں جماتا ہے. اترتا ہے وہ ہر ایسے شخص پر جو جھوٹا ہو اور بہت گناہگار ہو. گناہگار ہو اور جھوٹا ہو، وہاں اڈا جماتا ہے. اور جو گناہگار نہ ہو، روز توبہ کرتا ہو، جو جھوٹ نہ بولتا ہو، سچ بولتا ہو، وہاں اس کا اڈا چلتا ہی نہیں. بے شمار آیتیں ہیں. ساری آیتوں کو جمع کیا جائے تو مضمون چلا جائے گا ادھر. اتنی آیتیں ہیں. ان ساری آیتوں کا حاصل یہ ہے کہ ہم شیطان کے ماتحت نہیں. ہم اللہ کی پناہ میں جب چاہیں اعوذ باللہ کہہ کر آ سکتے ہیں، پھر اس کا زور نہیں چلے گا جب تک ہم اسے خود موقع نہ دیں. تو شیطان نے یہاں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان، سلطان کے معنی زور، برہان، حجت، دلیل. تم پر میرا کوئی زور نہیں تھا. اِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، مگر یہ کہ تم کو میں نے بلایا. فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم نے میری بات قبول کر لیا. یعنی تم نے قبول کر لیا اور وہ کام کیا جس سے میں خوش ہوا اور رب ناراض ہوا. لہذا اب تم مجھ کو ملامت کرنے کی کوشش مت کرو. فَلَا تَلُومُونِي، مجھ کو ملامت مت کرو. لامہ یلومو کے معنی آتے ہیں ملامت کرنا. میاں تم نہ ہوتے تو ہم ایسے نہ ہوتے، تمہاری وجہ سے یہ برے دن دیکھنے کو آئے. یہ کوسنا اور ملامت کرنا سے اب کوئی فائدہ نہیں. فَلَا تَلُومُونِي، مجھ پہ کسی قسم کا الزام مت لگاؤ. فَلَا تَلُومُونِي، پھر کس کو لگاؤں آخر یہ الزام؟ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو لگا لو، اپنے آپ کو ملامت کر لو. تم نے خود اپنے نفس کی خواہش پر میری دعوت کو قبول کر لیا تھا، اب تم اپنے آپ کو الزام لگا لو، کسی پہ الزام مت لگاؤ. اور اگر الزام نہ بھی لگاؤ تب بھی تمہاری فریاد کو میں نہیں پہنچ سکتا اور میری فریاد کو تم نہیں پہنچ سکتے. آپس میں ایک دوسرے کا اب یہاں کوئی تعاون نہیں ہونے والا ہے.
قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ جن جن کی پرستش کی جاتی ہے وہ کام میں تو کیا آئیں گے، الٹا منکر ہو جائیں گے. یہاں بھی شیطان آج منکر ہو کر اظہار کر رہا ہے. ایسے بت بھی منکر ہو جائیں گے، کہیں گے ہم ان کی عبادت سے واقف بھی نہیں ہیں، انہوں نے کب سجدہ کیا ہمیں کیا پتا، ہم تو بے جان تھے. تو بت بھی کہیں گے کہ ہمیں ان کی بندگی سے کوئی سروکار نہیں، کس کی بندگی کی ان سے معلوم کرو، ہمیں کچھ پتا نہیں. بت بھی انکار کریں گے، شیطان بھی انکار کریں گے. دنیا کی ہر وہ مخلوق جن کو سجدہ کیا گیا تھا سب انکار کریں گے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ لوگ ان کی پکار سے غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں. جتنے لوگوں کو معبود سمجھا جا رہا ہے وہ ان کی پکار تک سے غافل ہیں. تو اس آیت میں صراحتاً کہہ دیا تم ہماری مدد کو نہیں آ سکتے، ہم تمہاری مدد کو نہیں آ سکتے. ما انا بمصرخکم، میں نہیں ہوں تمہاری فریاد رسی کرنے والا. وما انتم، اور نہیں ہو تم بمصرخی، میری فریاد کو سن سکنے والے. ان دلیب، مل کے کریں آہوزاریاں. تم ہائے گل پکار، میں پکاروں ہائے دل. یعنی شیطان اپنے تمام فالوور سے کہے گا کہ تم میرے کام میں نہیں آ سکتے، میں تمہارے کام میں نہیں آ سکتا، آؤ دونوں مل کے روئیں. آئین دلیب، مل کے کریں آہوزاریاں. تم ہائے گل پکارو، میں پکاروں ہائے دل. دونوں کا بس نہیں چلے گا، اور دونوں اپنے اپنے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے کسی کی فریاد کے قابل نہیں ہے. نہ ان کی سفارش وہ کر سکتے، نہ ان کی سفارش وہ کر سکتے. فریاد رسی نہیں کر سکتے. اب معاوضہ کہ تمہاری میں نے بندگی کیا تھا، تم کو خوش کرنے والے کام کیا تھا، تمہاری بہت سی بات مانا تھا، آج تم اس کا کچھ صلہ دے سکتے ہو؟ اس کا جواب یہاں لگے ہاتھوں یہ دیا، انی کفرت بما اشرکتمون من قبل. اس سے پہلے تم نے جو مجھ کو شریک بنایا تھا، میں ان تمام شرک سے نفرت کرتا ہوں، انکار کرتا ہوں، بیزارگی اور براءت کا اعلان کرتا ہوں. انی کفرتو، میں نے انکار کر دیا. انی کفرتو، بے شک میں نے کفر کیا، مطلب انکار کیا، بما، ان تمام چیزوں سے، اشرکتمونی، جن کے ساتھ تم نے مجھے شریک بنایا، من قبل، اس سے پہلے. یعنی تم نے دنیا میں جہاں جہاں مجھے شریک بنایا تھا میں نے ان تمام شرک سے انکار کیا، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، ان الظالمین، بے شک ظالم، ظالم سے مراد مشرک، لہم عذاب علیم، ان کے لیے المناک عذاب ہوگا. یہ تقریر جو فیصلہ ہو چکنے کے بعد ہوگی یہاں اللہ نے نقل کر دیا، کیونکہ پچھلی آیتوں میں یہ بحث آ رہی ہے کہ انبیاء اور اس کی اقوام کا مکالمہ تھا. قوم نے بہر صورت نبیوں کے پیغامات کا انکار کیا. اب جن سے امید تھی کہ یہ ہمارے کچھ کام میں آئیں گے، ان کی تقریر کو سنوا دیا کہ اللہ کے مقابل کوئی کچھ بھی کام میں نہیں آئے گا. جن جن کو تم نے بڑا سمجھ کر سجدہ کیا تھا ان سرداروں کا انجام سن لیا، اور ان کے بھٹکانے والے ابلیس کا بھی انجام سن لیا. یہ سب کا سب المناک عذاب میں ہوں گے. اس کے برخلاف جو اللہ کی ذات پر ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی ذات پر یقین کیا، ان کے اوصاف کو مانا اور تسلیم کیا، اور اللہ کے خوش کرنے والے کام کیے، ان کا انجام اس آیت میں دیکھو. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور داخل کیے جائیں گے ایمان والے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کی بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے. یہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کیوں کہا؟ کہیں سمجھ لیں گے کہ ایمان اور عمل صالح کا یہ بدلہ ہے. نہیں، ایمان عمل صالح شرط ہے، اجازت تو رب کی ہوگی، اس کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. ایمان عمل صالح کو اللہ نے شرط رکھا ہے، لیکن جنت کا حکم نامہ یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے. یہ ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. تحیتہم فیہا سلام. تحیہ کے معنی آتے ہیں دعائیہ کلمہ.
کب؟ جب کوئی ملاقات کرتا ہے تو بوقت ملاقات جو تحفہ دیتا ہے وہ تحیہ کہلاتا ہے. اگر زبان سے اچھا کلمہ کہا وہ بھی تحیہ، کوئی گفٹ پیش کیا وہ بھی تحیہ. تحیہ کے معنی ملاقات کے موقع پر کوئی تحفہ دینا. السلام علیکم یہ سب سے قیمتی تحفہ ہے، یعنی میری طرف سے تم پر اللہ کی سلامتی ہو، یہ دعا دینا سب سے بڑا قیمتی تحفہ ہے. اور سلامتی کی دعا جب مومن کسی مومن کو دیتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے اور تیرے لیے بھی، اگر یہ جواب میں کوتاہی کیا اور جواب دے دیا تو دونوں کی دعائیں اللہ کے پاس پہنچتی ہیں اور سلامتی کے حقدار دونوں بنتے ہیں. یہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے سلام سے ملاقات کے لیے 3 وقتوں پر رکھا. ایک تو روح نکلتے وقت، یہاں پر فرشتے سلامتی کی اللہ کے پاس سے یہ پیغام لے کے آتے ہیں کہ چلو آپ کے رب نے آپ کو سلام کہا ہے اور بلایا ہے، تاکہ مومن کو دنیا سے چل کر آخرت کی طرف جانے میں سرور اور خوشی ہو اور بے خوف ہو کر چل پڑے. تو اس موقع پر سلامتی کی دعا دیتے ہیں. اور جب قبر میں فرشتے آتے ہیں سلام کرنے کے لیے، وہاں بھی سورہ حامیم السجدہ کی آیت میں ہے کہ وہ بھی سلامتی کی دعا دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں. اور تیسرا موقع جب جنت میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں بھی استقبال کرنے والے سلام سے ہی استقبال کریں گے. اور داخل ہونے کے بعد جتنے اندر ہیں وہاں سب کے سب سلام سے ہی دوسرے کو مخاطب کریں گے. تحیتہم فیہا سلام، یہ جملہ سورہ یونس پارہ 11 میں آ چکا ہے. تو الفاظ دیکھیے، تحیتہم فیہا سلام، ان کا تحفہ ملاقات کیا ہوگا اس میں؟ سلام. سلام سے مراد سلام جو مروج ہے، یعنی السلام علیکم یا اہل الجنہ. السلام علیکم یہ سلامتی کی دعا. اور آپ کو بھی حکم ہے، جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. تو روح کے وقت سلامتی ہوئی، تدفین کے وقت سلامتی ہوئی، کوئی بھی آیا گیا تو سلامتی ہوئی. مومن کو سلامتی کا اختیار رکھا ہے، اور یہ وہ بندہ پہچانتا ہے کہ یہ فلاں صاحب سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، اور اس سے اس کو خوشی اور فرحت اور شادمانی حاصل ہوتی ہے. اسی لیے جمعے کے دن خاص طور سے جانے کا بھی حکم دیا گیا ہے. تحیتہم فیہا سلام، یہ دونوں آیتوں میں 2 باتیں ہو گئیں. ایک تو وہ شیطان پہ بھروسہ کرنے والے کیسا مایوس ہوں گے، اور ایمان عمل صالح کرنے والے سلامتی سے استقبال کیے جائیں گے. ان دونوں میں بڑا فرق کیوں ہے؟ ایک کلمہ کی وجہ سے. اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ صرف ایک کلمہ کی وجہ سے، جو کلمہ زبان سے نکلا ہے لیکن دل میں اعتراف اور تصدیق اور یقین موجود ہے. ان 2 کلموں میں کتنا بڑا فرق ہے، اگلی 2 آیتوں میں اس کلمے کی توصیف بیان کرتے ہیں. دیکھیے الفاظ، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا نہیں دیکھا آپ نے کیسے بیان کی اللہ نے مثال. ضرب اللہ مثلا بیان کی، ضربہ کے ساتھ مثل آئے تو کہاوت بیان کرنا، مثال بیان کرنا. الم تر کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیف ضرب اللہ کیسے بیان کیا اللہ نے، مثلا مثال، کلمۃ طیبۃ کلمہ طیبہ کی. کلمۃ کلمہ، جو انسان کے منہ سے جملہ نکلتا ہے، لفظ کہتے ہیں جو زبان پھینکے. ما یتلفظ به الانسان فهو لفظ، لفظ کسے کہتے ہیں؟ جو زبان سے نکلتا. اگر بامعنی ہے تو معنی بنیں گے، اور بے معنی ہے تو محمل کہیں گے اس کو. وہ جو بامعنی ہے لفظ، جب اس کے معنی سمجھ میں آ جائیں تو وہ کلمہ بن جاتا ہے، جو کلام کے معنی میں ہے، جملے کے معنی میں ہے. وہی یہاں کلمہ مراد ہے. اس سے مراد کلمہ طیبہ ہے. طیب کی صفت لگایا اللہ نے، کیونکہ طیب معنی پاکیزہ. اور کلمہ طیب کون سا ہے؟ جس میں پاکیزگی کا پیغام ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ طیب ہے.
جب بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے اور اشہد لگا کر شہادت دینے والا بن جاتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، میرا دل، میرا ضمیر اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی مسجود ہے اور وہی ہمارا خالق اور رازق اور مالک ہے، ہم اس کے مملوک ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کی ملکیت ہیں۔ اس طرح جب بندہ یقین کرتا ہے تو اس یقین کی بنیاد پر اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ میرا ہے، اب یہ میری نعمتوں کا حقدار ہے، جو میرا وفادار بن چکا ہے اب یہ میری نعمتوں کا حقدار ہے۔ یہ ہے اصل کلمہ کی حقیقت، اللہ کا وفادار بننا۔ کریمتن طیبتن، کلمہ طیبہ کی مثال کا شجراتین، کا معنی جیسے اور شجر کے معنی درخت، شجر درخت کو کہتے ہیں، اس کی بھی صفت کیا ہے؟ طیبتین، کا شجراتین طیبتین، پاکیزہ درخت کی مثال ہے، کیونکہ درخت پاکیزہ بھی ہوتے ہیں اور خراب بھی ہوتے ہیں۔ اس خراب درخت کی مثال آگے آ رہی ہے۔ یہاں ایسا درخت ہے جو مفید ہے، نفع بخش ہے، رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، اول میں، آخر میں، ہمیشہ نفع بخش ہے وہ درخت۔ اس کی مثال کلمہ طیبہ سے کیوں دی گئی ہے، اس کی تشبیہ آگے آ رہی ہے۔ تو کلمہ طیبہ کی مثال دیا ہے اللہ نے ایسے پاکیزہ درخت سے، اصلها ثابت، جس کی اصل کہتے ہیں جڑ، کسی چیز کی جو اصل ہوتی ہے وہ اس کی جڑ ہوتی ہے، تو اصل اس درخت کی اصل کیا ہے؟ ثابت ہے، مطلب مضبوط ہے، زمین میں لگی ہوئی۔ وفرعها، اور فروعها کے معنی اس کی فروعات، اس کی شاخیں، فی السماء، آسمان میں۔ یہ کلمہ طیبہ، اس کی مثال اس درخت سے دیا اللہ نے جس کی جڑ مضبوط ہے اور ثابت ہے، اور اس کے تنے، اس کی شاخیں آسمانوں میں۔ تؤتی اکلھا، لاتا ہے وہ اپنا پھل، تؤتی لاتا ہے، اکل ما یوکل بہ، جسے کھایا جائے، اکل کے معنی کھانا یعنی پھل، اور ہاں کے ضمیر لوٹتی ہے درخت کی طرف، وہ اپنا پھل لاتا ہے، کل حین، ہر وقت، کل حین کے معنی ہر زمانے میں، ہر لمحے میں اپنا وقت لاتا ہے۔ اس درخت کو اچھا دیکھ لو، اس کی مثال دیا ہے اللہ نے اور تشبیہ دیا ہے ہر چیز میں۔ بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے، وہ جو درخت پھل دیتا ہے وہ بھی اپنے رب کے حکم سے، اور یہ کلمہ طیبہ بھی ایسا ہی پھلدار ہوتا ہے، وہ بھی اپنے رب کے حکم سے۔ بِإِذْنِ رَبِّهَا دونوں میں شامل ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور مثال دیتے ہیں اللہ، بیان کرتے ہیں اللہ مثالیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ دھیان دیں، تاکہ وہ تذکر کریں، غور و فکر کریں اور سوچیں۔ مثال کس چیز کی دی گئی ہے؟ کلمہ طیبہ کی۔ کس چیز سے دی گئی ہے؟ کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے۔ شجرہ طیبہ سے مراد کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اس سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ شجرہ طیبہ کھجور کا درخت ہے، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار و اعتراف ہے۔ تشبیہ دیکھو دونوں کی آپ، کلمہ طیبہ اور اس کی تشبیہ، جس کے دل میں ایک مرتبہ ایمان بیٹھ جاتا ہے، رگو ریشے میں پیوست ہو جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کی جان تو لے سکتی ہے، اس کا ایمان نہیں چھین سکتی، وہ جان دے کر بھی ایمان باقی رکھتا، مگر وہ ایمان حقیقی حاصل ہو، یعنی شعوری ایمان ہو، سمجھ بوجھ کے ایمان ہو۔ بندہ جان دے دے گا لیکن اپنا ایمان نہیں دے گا، اور اگر کوئی ظاہری زبان سے الفاظ کفر کہلوا لے بھی تو بھی دل تو اس کا مطمئن ہوتا ہے، اور اللہ نے کہا ہے
اگر کسی کی زبان سے کلمہ کفر جبرن کا حلوہ لیا جائے اور دل ایمان پر مطمئن ہو تو میری نگاہ میں وہ دل جو مطمئن ہے ایمان پر وہ کافی ہے نجات کے بعد۔ سورہ نحل میں یہ بات آ چکی ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس آیت کے تحت۔ تو مومن کلمہ طیبہ جب دل میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ دل میں ایسا بیٹھ جاتا ہے کہ دیکھو ریشے کے اندر پیوست ہو جاتا ہے۔ یہ کھجور کا درخت بھی اس کی شاخیں اوپر جاتی ہیں، زمین سے کافی دور ہوتی ہیں، اور مومن کے جو اعمال ہیں یہ سیدھے عرش کی طرف جاتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، کلمہ طیبہ کہاں جاتا ہے؟ عرش کی طرف، اللہ کی طرف جاتا ہے۔ کھجور کا درخت بھی اونچا ہوتا ہے، اس اونچائی کا فائدہ یہ ہے کہ زمین کی گندگی سے متاثر نہیں ہوتا۔ گندی ہوائیں چلتی ہیں، زمین پہ گندگی لگتی ہے تو اوپر نہیں جاتی، متاثر نہیں ہوتا۔ اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، بہت نیچے تک جاتی ہیں، اور یہ درخت تشبیہ دیا، اوپر وہا فی السماء، اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، یعنی کلمہ طیبہ پڑھنے والا بندہ جو عمل کرتا ہے یہ جمع ہوتا ہے کہاں پر؟ علیین میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام اعمال کو جمع کرنا شروع کر دیا ہے، سب عمل جمع ہوتے ہیں۔ مومن کو مثال دی گئی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کھجور کے درخت کا گودا لے کے آئے۔ گودا جب رکھا گیا سامنے تو حضور نے ایک مثال دے کے پوچھا، ایک درخت ایسا ہے جو مومن کے مشابہ ہے، مومن نفع بخش، وہ بھی نفع بخش، سدا بہار مومن ہوتا ہے، سدا بہار وہ درخت بھی ہوتا ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تو آ گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں چپ رہا کیونکہ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں زبان کھولنا میں نے سوء ادب سمجھ کر کے خاموشی اختیار کر لی، دل میں آ گیا تھا۔ پھر جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ ہی بتا دیجئے تو آقا نے کہا کہ وہ کھجور کا درخت ہے جو مشابہ ہے مومن کی۔ اب کیسے، کس چیز میں مشابہ ہے؟ ایک ایک چیز میں۔ کھجور کا درخت کتنا مفید ہے اس کو پہلے سمجھ لو، اس کا ایک ایک جز نفع بخش۔ جس دن سے کھجور کا پھل لگتا ہے کچا لانے سے چٹنی کی شکل میں اور دواؤں کی شکل میں اس کا نفع شروع ہوتا ہے، پکنے تک کھاتے ہیں، اسٹاک رکھتے ہیں سڑتا نہیں، اس کی گٹلیاں اونٹ کھاتے ہیں، اس کے تنے چھتوں کے کام میں آتے ہیں، اس کے درختوں کے گودوں سے شربت بنتے ہیں، ایک ایک جز اس کا نفع بخش ہوتا ہے، اور کسی موسم میں اس کے پتے نہیں گرتے، ہمیشہ سدا بہار ہوتا ہے۔ کوئی ایک موسم میں پھل آتا باقی نہیں آتا، ایسا بھی نہیں ہے، ہمیشہ پھل آتا، سدا بہار ہے۔ تو یہ جو نفع ہے درخت کا تشبیہ دیا ہے کہ مومن بھی نفع بخش ہوتا ہے، اپنے قریب کسی کو پاتا ہے، ایمان کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی پہچان کرواتا ہے، اس کو برائی سے روک کر اچھائی کی دعوت دیتا ہے، ہر قدم پہ اس کے ساتھ رہنے والا نفع اٹھاتا ہے۔ تو مومن بھی مفید ہوتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ مفید جو مومن ہو وہ سب سے بڑا مومن ہوتا ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو مومن جب لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے تو اس کا نفع اور عام ہوتا ہے۔ تو تشبیہ کیا کیا چیزوں کی دی گئی؟ زمین میں درخت کا، اس کی جڑ کا لگنا، مومن کے دل میں ایمان کا بیٹھنا، مومن کے اعمال کا اوپر چڑھنا، کھجوروں کے درخت کا اوپر سدا بہار رہنا، مومن کے ہر جز سے، ہر وقت سے، آیا نا کل حین باذن ربیہ، کل حین کے معنی ہر وقت میں وہ درخت اپنا پھل دیتا ہے، مومن بھی ہر وقت میں نفع دیتا ہے، صبح ہو، شام ہو، رات ہو، دن ہو، امیر ہو، غریب ہو، نفع ہی نفع دیتا ہے۔ تو کلمہ پڑھنے والے کلمہ طیبہ کی تشبیہ دیا اللہ نے، ہر قسم سے وہ اپنا نفع دیتا ہے، لیکن یہ سب نفع بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے۔ اگر رب کا حکم نہ ہو تو کوئی بھی کلمہ پڑھ نہیں سکتا، کوئی کلمہ کسی کو پڑھا نہیں سکتا،
کلمہ بہتوں پر پیش کیا گیا لیکن قبول اسی نے کیا ہے جس کے ساتھ رب کا حکم ہوا. یہ ہے بإذن ربی. یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے مومن کی. اس حدیث پر تائید میں تقویت میں بہت ساری حدیثیں ہیں. اس کے بعد دوسرا کلمہ جو کلمہ طیبہ کی ضد ہے وہ کلمہ خبیثہ ہے، کلمہ کفر ہے. کفریہ کلمات، وہ کفر اللہ کی ذات میں ہوں یا اللہ کی صفات میں ہوں، اللہ کی تعریف میں ہوں، اللہ کی شرکت کرنے میں ہوں. وہ کلمہ کفر وہ مثل کلمۃ خبیثۃ، اور کلمہ کفر کی مثال ناپاک بات ہے. وہ مثل کلمۃ خبیثۃ، خبیث کلمہ کی مثال کا شجرۃ خبیثۃ، اس درخت کی طرح ہے جو درخت بھی خبیث ہے. خبیثہ، وہاں شجرے کی صفت کیا تھی؟ طیبہ. یہاں کیا ہے؟ خبیثہ. اس سے مراد حنظل کا درخت ہے. حنظل بڑا کڑوا ہوتا ہے اور اپنے کڑواہٹ کی بنا پر کوئی اس کو پسند نہیں کرتا، اور اس کی حالت یہ ہے کا شجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض. اجتثت کے معنی اس کا جثہ اکھاڑ لیا جائے. کھجور کے درخت کو آپ نہیں اکھاڑ سکتے، لیکن حنظل کے درخت کو اوپر سے آپ پکڑیں گے تو پورا جثہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا. یہ ہے اجتثت. جثہ معنی اس کا سارا جسم، سارا وجود، ساری جسامت. اردو بولتے نا حصہ بقدر جثہ. یہ جثہ معنی کیا ہے؟ جسم. تو یہاں پر جو لفظ ہے اجتثت جس کے معنی ہیں اس کا جثہ اکھاڑ دیا. من فوق الارض، زمین کے اوپر سے، کھودنا نہیں پڑتا. ما لہا من قرار، اس کے لیے زمین میں قرار نہیں ہے، بالکل اوپر ہے. یہ کلمہ کفر کی مثال کیوں دیا؟ کافر کا عقیدہ بھی ایسے اوپر ہے، اس سے کوئی بنیاد نہیں ہے. کافر جس کی پوجا کرتا ہے، یہ کیوں پوجا کرتا ہے؟ تو آئیں مائیں کرے گا. یہ معبود کیسے ہوا؟ تو آئیں مائیں کرے گا. یعنی کسی بھی کلمہ کفر کرنے والے کو عقیدے کے اعتبار سے اس کا یہ حال ہے کہ جب چاہے اکھاڑ کے پھینک دو. اس کے پاس کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی تمثیل نہیں. یہ ہے ما لہا من قرار. تو کلمہ کفر کا عقیدہ رکھنے والے ایسا ہے جیسے حنظلہ کا درخت ہے، جب چاہے اکھاڑ کے پھینک دو. اس کو کوئی قرار نہیں، اس کا پھل کارآمد نہیں، اس سے کوئی کسی کو نفع نہیں. یہ کلمہ کفر کی مثال دیا اللہ. اسی لیے مومن مفید ہوتا ہے اور کافر مضر ہوتا ہے. وہ اپنی ذات کو جہنم سے بچانے پر قادر نہیں ہے تو کسی اور کو کیا بچائے گا؟ یہ مثال دیا اللہ. اب اس مومن کو فائدہ صرف آخرت ہی میں ہوگا یا کہیں اور بھی ہوگا؟ ایمان کا فائدہ. اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی نو نقد نہ تیرا ادھار، نقد چاہیے ادھار نہیں، سب آخرت میں. اللہ نے اس آیت میں مثال دی ہے کہ ایمان کا فائدہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے فوراً بعد سے شروع ہو جاتا ہے. کیسا فائدہ ہوتا ہے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. ثابت رکھتے ہیں، مضبوط رکھتے ہیں اللہ. کس کو؟ الذین آمنوا، ایمان والے کو. کیسا مضبوط رکھتے ہیں؟ بالقول الثابت، قول ثابت کے ذریعے. مضبوط قول وہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس قول کے ذریعے سے ایمان والے کو اللہ مضبوط رکھتے ہیں. دل جمعی کا سامان ہے یہ کلمہ. کہاں مضبوط رکھتے ہیں؟ فرمایا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. وہ فی الآخرہ، اور آخرت میں. دو جگہ، دنیا میں ایک ہی مقام پر یا کئی مقام پر. مومن کو اس حیات میں بھی ثابت قدمی ہوتی ہے. جب ایمان والا اپنے ایمان کو یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ دل کے رگ و ریشے میں بٹھا کر اعتراف کر لیتا ہے تو اب اس ایمان کے بلبوتے پر وہ بڑی بڑی مشقتیں جھیل لیتا ہے، بڑے بڑے مشقت والے کام کر لیتا ہے. اپنی نیند کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، اولاد کی قربانی، محبت کی قربانی، اپنے وطن کی قربانی اس کے سامنے سب ہیچ نظر آتی ہے.
کیوں؟ یہ ایمان والے کو طاقت کہاں سے آتی ہے؟ ایمان کی وجہ سے۔ اور دوسرا فائدہ ہے فی الحیات دنیا سے اکثر مفسرین لکھتے ہیں، قرآن کریم کی کئی آیتیں ہیں، کئی احادیث ہیں کہ قبر میں جب بندہ اتارا جاتا ہے، جب وہاں 3 سوال ہوتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تم اس پیغمبر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو منافق تو ہاں لا ادری بولتا، مجھے نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے اس موقع پر اس کی دل جمعی ہوتی ہے اس کلمہ طیبہ کی وجہ سے، اور بڑے آرام سے بول دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے سکون سے جواب دیتا ہے۔ اور جب سکون سے جواب مل جاتا ہے تو فرشتہ کہتا مجھے تیری شکل دیکھ کے اندازہ ہو گیا تھا کہ تو جواب صحیح دینے والا۔ اطمینان، سکون، بحالی، چین اور راحت نظر آتا تیرے چہرے پر۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پہلا وعدہ کرتے ہیں کہ دنیا کی حیات میں بھی اور آخرت میں بھی ہم ایمان والے کو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر مضبوطی اور قرار دیتے ہیں۔ اسی لیے صوفیاء لا الہ الا اللہ کا ورد کراتے ہیں اور لا الہ الا اللہ پہ زور دیتے ہیں اور لا الہ کی تکرار کراتے ہیں، کوئی معبود نہیں، کہتے جاؤ کوئی معبود نہیں، اور جب خیال آ جائے کہ کوئی معبود نہیں تو ایک معبود کا اقرار کرو، اعتراف کرو، یہ الا اللہ کا اعتراف کرانا ہے، ساری کائنات سے نفی کر دو، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی نہیں۔ پہلے نفی پر زور دیں گے، جب گھر خالی ہو جائے گا دل کا، اس میں کوئی مکین باقی نہیں ہے، اب الا اللہ کہیں گے تو اس کے اندر تاثیر پیدا ہوگی، توحید دل میں آئے گی، دل میں اللہ بھی ہے اور اللہ کا غیر بھی ہے، ان سے بھی محبت ہے، ان سے بھی محبت ہے، ان کی بھی خواہش ہے، ان کی بھی خواہش ہے، ان کی بھی خوشی ہے، ان کی بھی خوشی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے غیر کی نفی کر، لا الہ، کوئی معبود نہیں، تیرا کوئی مرغوب نہیں، دل سے نکل سکو، جب تک دل سے نکل نہیں جائے گا الا اللہ کا اس بات بے معنی ہوگا، یہی فائدہ ہوتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، مضبوط رکھتے ہیں رب کریم ایمان والے کو قول ثابت کے ذریعے، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی حیات میں اور آخرت میں۔ دنیا کی حیات سے مراد لیا جائے دنیا تب بھی کوئی حرج نہیں، روایتیں موجود ہیں، اور اگر اس سے مراد برزخ کے حالات لیے جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں، یا یہ شکل درست ہے کہ دنیا کے ہر مرحلے میں دل جمعی کا سامان مہیا ہوتا ہے، یہ ہے فی الحیات دنیا کا ترجمہ۔ اور فی الآخرہ سے مراد قبر ہے، وہاں سے شروع ہے برزخ، وہاں سے شروع ہے آخری منزل، اور جب وہاں بندے کا سکون مل گیا تو پھر آخرت تک کسی مسئلے میں الجھنے کی ضرورت نہیں، ہر جگہ سکون ہی رہے گا انشاءاللہ۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ گمراہ کر دیتے، بھٹکا دیتے ظالموں کو، جس کے اندر ظلم ہے یعنی شرک ہے، وہ ایسے موقع پہ بھٹک جاتا ہے، یعنی قبر میں صحیح جواب نہیں دے سکتا، فرشتوں کو دیکھ کر ہیبت میں پڑ جاتا ہے۔ فرشتے کتنی ہیبت ناک میں آئیں گے، ان کی شکلیں کیسی ہوں گی، آنکھیں کیسی ہوں گی، کتنا خطرناک ان کے پاس ہتھوڑا ہوگا، یہ سب تفصیل کئی مقام پہ آ چکی ہے۔ تو ظالمین کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتے ہیں۔ یہاں پر قف ہے، ٹھہر جاؤ، یعنی یہ بات سوچ لو کہ جو شرک کرنے والا ہے اس کو اللہ ثابت قدمی کا موقع نہیں دیں گے، اس کے قبر میں اس کے سوال کا جواب حل نہیں ہوگا۔ آخر میں کوئی سوال کرنا چاہے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اس کا ایک جواب دے دیا اللہ نے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، جو وہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُ، اللہ کرتے ہیں، مَا يَشَاءُ، جو وہ چاہتے ہیں۔ کسی کی چاہت پر اللہ کی چاہت موقوف نہیں ہے، بلکہ شان یہ ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم کچھ نہیں چاہ سکتے جب تک نہ چاہے رب العالمین، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے۔
کسی بندے کو اختیار نہیں کہ اللہ کی مشیت میں دخل دے دے۔ یہ ہمارے ایمان کا جز ہے کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور دنیا میں وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں ایسا نہ کیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا تھا، میں وہاں نہ گیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایمان کے خلاف ہے۔ ہم وہاں گئے ہوتے تب بھی وہی ہوتا جو ہوا۔ مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم اللہ کے گھر میں چلتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہماری مرضی کے خلاف ہو تب بھی، مرضی کے موافق ہو تب بھی ہمیں یہ مان کے چلنا ہے کہ اللہ کی مشیت پر ہم راضی ہیں، وہ جو چاہیں کریں، جیسا چاہتے ہیں ویسا ہوتا ہے، جیسا کیا وہی بہتر ہے، ویسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر بندہ مصیبت میں ہے تب بھی راضی ہو کہ میں اسی قابل ہوں، اللہ کا فیصلہ میرے ساتھ جو مصیبت کا ہے میں اسی کا حقدار ہوں، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ اللہ کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے پر میں بے قرار نہیں ہوں۔ اللہ سے دعا مانگنا، توفیق مانگنا، عافیت مانگنا، مانگنے کا آپ کو پورا اختیار ہے، جو چاہے مانگو، لیکن دل میں بے اطمینانی نہیں، بے قراری نہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی۔ یہ ایمان کا جز ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں بیمار ہو گیا، کیا کروں؟ اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی ہے، مگر میں بھی اس میں خوش ہوں کہ نہ خوش ہوں؟ میں بھی اس میں خوش ہوں۔ اگر اللہ کا فیصلہ ہماری مرضی کے موافق ہے تب خوش ہوں، اور مخالف ہے تو خوش نہیں ہوں، تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ رضا بالقضاء کے خلاف ہے۔ آپ کو یاد ہے وہ قصہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم مومن ہو؟ سب صحابہ خاموش، کوئی نہیں بول رہا۔ حضرت عمر نے ہمت کیا اور کہا نعم یا رسول اللہ، ہم مومن۔ فرمایا وما علامت ایمانکم، تمہاری ایمان کی علامت کیا ہے؟ فرمایا نشکر علی الرخاء، خوشحالی پر ہم شکر کرتے ہیں، ونصبر علی البلاء، اور بلاؤں پر ہم صبر کرتے ہیں، ونرضى بالقضاء، اور فیصلے پر اللہ کے ہم راضی رہتے ہیں۔ یہ اصل ہے ایمان۔ جب نرضى بالقضاء کہا گئے حضرت عمر تو آپ حضور نے کیا فرمایا؟ مؤمنون انتم ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے کہ تم مومن ہو۔ کب کہا؟ جب نرضى بالقضاء سن لیا، اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہم مصیبت میں رہیں، اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہم بیمار رہیں، اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہم بے اولاد رہیں، اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہم ایسے اور ویسے رہیں۔ اس پر ایک جملہ یاد آیا، آج ہی بخاری میں گزرا، بخاری پڑھ رہا تھا کتاب التفسیر جلسانی کے اندر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب گئے، سورۃ طلاق کی تفسیر چل رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نگاہ ڈالا۔ حدیث طویل ہے، میں ٹکڑا پیش کرتا ہوں اس کا، طویل حدیث ہے۔ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، تھوڑا کونے میں غلہ پڑا ہوا ہے، اور آپ لیٹے ہیں چٹائی پر، چٹائی کے نشانات پیٹھ پہ اتر آئے۔ فرمایا حضرت عمر نے کسریٰ اور قیصر کتنے مزے میں ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی یہ حالت ہے کہ پیٹھ میں چٹائی کے نشان پڑ گئے، یعنی یہ حالت بدلنا چاہیے۔ ایک ہی جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ دنیا ان کے لیے ہو، آخرت ہمارے لیے ہو؟ یہ ہے اصل فیصلہ۔ آج ہم کافروں سے مقابلہ کرتے کہ ان کے پاس حرام مال اتنا آتا ہے، ہمارے پاس جو ہونا چاہیے۔ آج لوگ تقابل کرتے، ان کے پاس جو جو اسباب عیش ہیں وہ ہم کو ملنا چاہیے، مگر اللہ نہیں چاہتے کہ ہم کو ملے، تو یہی درست ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودتے ہوئے صحابہ کی بھوک کا اور اپنی بھوک کا دل جمعی میں تبدیل کرنے کے واسطے کیا فرمایا؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ کوئی عیش نہیں سوائے آخرت کے عیش کے، یہ دنیا عیش کی جگہ ہی نہیں، اس لیے مہاجر کی اور انصار کی دونوں کی مغفرت فرما دے کہ دونوں آخرت کے عیش کے لیے یہاں کے عیش کو قربانی دے رہے ہیں۔ تو نبی کا فاقہ، چٹائیوں کے نشان، غزوہ خندق میں ایک جملہ یہ بتاتا ہے کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور مومن وہی ہے جو اللہ کے ہر فیصلے پر ہمہ وقت راضی ہو۔
ہر ایک کو دیکھو شکایت کرتا، بچپن میں ایسا ہو گیا، ایسا ہوا ہوتا تو ایسا ہوا ہوتا۔ یہ سب شیطان کے جملے ہیں، حدیث میں آتا ہے، بلکہ سورہ حدید کی آیت میں بھی ہے۔ سورہ حدید میں یہ بحث تفصیل سے آ چکی ہے، میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ فلاں فلاں چیز ہاتھ سے چلی گئی، موقع کھو دیا۔ ہاں، لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، جو تمہارے ہاتھوں سے فوت ہو گیا ہے اس پہ افسوس مت کرو، وہ ہاتھ میں آنے والا تھا نہیں، اور جو آ گیا اس پہ اتراؤ مت، کیونکہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو چھوٹ گیا اس پہ غم نہیں کرنا۔ لا تأسوا علی ما فاتکم سورہ حدید کے الفاظ ہیں۔ اس سے یہ بات صاف معلوم ہے کہ مومن کے لیے ایمان کے جز میں سے یہ ہے کہ وہ راضی برضا ہو، جس پر اللہ راضی ہیں ہم اس پر راضی ہیں۔ جو وہ فیصلہ کیا ہے وہ اللہ کا بندے کے لیے تجویز شدہ حال ہے، ہمیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ہاں، عافیت مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، لیکن وہاں سے جو فیصلہ آئے اس پہ اعتراض نہیں، اس پہ کوئی شکوہ نہیں، اس پہ کوئی رنجش نہیں، اس پہ کوئی ملال نہیں۔ آپ کو سکون سے نیند آئے گی، کبھی آپ کا دل اضطراب میں نہیں رہے گا، کیونکہ آپ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ میرے ہر فیصلے پر راضی ہے، میرے ہر حکم پر راضی ہے، میں اس کے تھوڑے سے عمل پر بھی راضی ہوں، تھوڑے سے عمل پر راضی ہوں، کیونکہ یہ بندہ مجھ پر ہر حال میں راضی ہے۔ تو نرضا بالقضاء یہ ایمان کا ایک جز ہے، ہمارے پاس اکثر لوگ اس میں کوتاہی کر رہے ہیں، اور اپنے جملوں میں ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں۔ جو ہوا جیسا ہوا اللہ کا تجویز شدہ فیصلہ تھا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اسی کے ہم لائق تھے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ یہ ہے یفعل اللہ ما یشاء کا مفہوم کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی مشیت پر راضی ہوگا تو یہ امید کے ساتھ کہ میرا رب ہے، بغیر مانگے بھلائی کے سب کام دے دیا، جتنا مانگا اس سے بڑھ کر دے دیا، بلکہ اتنا دے دیا کہ ہم گن نہیں سکتے، وہ اور بھی دے گا۔ جو اس طرح بندہ شاکر ہوگا تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم انا نعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، اللہم انا نسألک الخیر کلہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربی زدنی علما، ربی اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہم انا نسألک الخیر کلہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک ارحم